الکاف 16 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وَإِذْ اور جب اعتزلتموہم الگ ہو گئے تم ان سے، وما اور جن کی یعبدون وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، فَأْوُوا تو پناہ لو، الی الکہف طرف غار کے، ینشر لکم وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویہیئ اور وہ مہیا کرے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقا سہولت آسانی۔ بلکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ یعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کر لی تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا، چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جا چھپے۔ جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے باوجود، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے۔ بادشاہ میں سے کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب تک تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے علیحدہ ہو چکے تو اب یہاں رہ کر جان یا ایمان بچانا مشکل ہے، اس لیے کسی پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لو۔ رہا کھانا پینا اور دوسری ضروریات زندگی، تو جب تم اپنے رب کی راہ میں ہجرت کر رہے ہو تو وہ خود اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور ہر معاملے میں تمہارے لیے آسانی مہیا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی 100 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک پہاڑ کے کھلے غار میں جا بیٹھے، نیند غالب آئی تو سو گئے۔ معلوم ہوا کہ جب معاشرے میں رہ کر دین پر عمل ممکن نہ رہے تو ہجرت کے لیے پہاڑ ہی بہترین مقام ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ جب کفار مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اپنے پیارے ساتھی کے ہمراہ غار ثور میں چھپے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار سے محفوظ رکھا۔ یہاں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، الگ ہونا ہے، حالانکہ اصحاب کہف نے کفار سے علیحدگی اختیار کی جو مومن کے لیے بہت ضروری ہے، اپنوں سے نہیں بلکہ آپس میں تو وہ اکٹھے ہی رہے۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا